Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karimul amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatu wassalamu 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa 'ala alika wa ashabika ya nabiyallah. Salatu wassalamu 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa 'ala alika wa ashabika ya rahmatan lil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja shafa'atuhu min kulli hawlin min al ahwal. بلغ الأولى بكماله وشف الدجى بجماله حصل جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے اور لاڈلے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم معظم ارشاد گیلانی صاحب کے والد صاحب کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس وقت مسند صدارت پر شیر اہل سنت مفتی حافظ آباد علامہ غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب موجود ہیں اور دیگر علماء کرام بھی آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، اور آپ سبھی بھی اپنی مصروفیات کو طلب کر کے یہاں موجود ہیں. اس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، موجود ہیں. اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا عازم ہوں. مقصد کے مطابق گفتگو ہوگی. اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. صرف یہی کافی نہیں کہ اپنے لیے اعمال حسنہ کو انسان جمع کرتا رہے، اس کو اکٹھا کرتا رہے، لیکن اپنے اہل و عیال کے بارے میں بندہ فکر مند نہ ہو. اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو والدین کی نگرانی سے وہ نکل پڑتی ہے اور والدین کی فرما بردار نہیں ہوتی تو پھر والدین شکوہ کرتے ہیں. کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کہ صاحب ہماری اولاد بڑی ہو رہی ہے لیکن ہماری بات نہیں مانتی، ہماری فرما برداری نہیں کرتی. بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ شکوہ کرنا بڑا آسان ہے لیکن دین کے مطابق تربیت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. جب تک ہم اپنی اولادوں کی احسن طریقے کے ساتھ تربیت نہیں کر پائیں گے تو ہم ان سے اطاعت و فرما برداری کی امید میں نہیں رکھیں. جب تک ہم اپنے گھروں کا ماحول دینی ماحول نہیں بنائیں گے، اپنے بچوں کو آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ نوازیں گے نہیں، آقا علیہ السلام کی سنتوں کا درس نہیں دیں گے، تعلیم مصطفیٰ نصاب مصطفیٰ سے اپنے بچوں کو ہم کنار نہیں کریں گے، اتنی دیر تک بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کا کبھی بھی فرما بردار نہیں ہوں. ہم نے اپنی اولادوں پہ محنت ہی نہیں کی، اپنی اولادوں کو دینی ماحول ہی مہیا نہیں کیا. جس طرح وہ چاہیں اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور جیسے بڑے ہو جاتے ہیں پھر والدین کے مد مقابل آ جاتے ہیں، پھر والدین کے سامنے آنکھیں
والدین کے سامنے بڑبڑاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سلیقہ نہیں، طریقہ نہیں، تمیز نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نصاب مصطفیٰ نہیں دیا، ہم نے اپنے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ نوازا نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ ماحول مہیا نہیں کریں گے، ان کو نصاب مصطفیٰ نہیں پڑھائیں گے، تعلیم مصطفیٰ نہیں پڑھائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری سنتیں انہیں نہیں سکھائیں گے، بڑے ہو کر بچے والدین کے مؤدب نہیں بنیں گے۔ یہ انہیں بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا کہ یہ باپ ہے اور باپ کا شریعت کی نظر میں مقام کیا، یہ ماں ہے، اس کا شریعت کی نظر میں کیا مقام ہے۔ جب تک ہم ان کو یہ بتائیں گے نہیں، تب تک بچے اپنے والدین کا فرما بردار نہیں ہوگا۔ یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، 3-4 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، والدین کو فکر ہوتی ہے ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن کہاں پہ کروائیں، کس سکول کا انتخاب کریں، کس ادارے کا انتخاب کریں، اور وہاں پہ والدین پیرنٹس سکول کا وزٹ کرتے ہیں، ہم فلاں سکول جائیں گے، ہم فلاں سکول میں جائیں گے، فلاں سکول کا ماحول دیکھیں گے، پھر ہمیں ماحول بھی پسند نہیں آتا اور ہم 10-15 سکول کا وزٹ بھی کریں گے، تو اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ سکول کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ماڈرن سا ماحول ہوتا ہے، بڑا جدت پسند ماحول ہوتا ہے، وہ ایک میڈم بیٹھی ہوتی ہے، وہ ٹیڑھا سا منہ کر کے انگلش بول رہی ہوتی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں یہاں میرا بیٹا آئے گا، چند دنوں میں میرا بیٹا تو انگریز بن جائے گا، میرے بیٹے کو فر انگلش آئے گی، وہ تو دنیا کا نصاب پڑھے گا، وہ تو دنیا کے سامنے ایک انگریز بن کے سامنے آئے گا۔ ارے تجھے یہ نہیں پتا کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اوپر جو رنگ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا رنگ نمودار ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایسا ماحول دینا چاہیے جو دینی ماحول ہو، جس میں بچہ قربان چڑھے، اس کو یہ پتا ہو، اس کو یہ علم ہو کہ یہ میری ماں ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے سامنے میں نے اونچی آواز سے کلام نہیں کرنا، اس کے سامنے میں نے آنکھیں پھاڑ کے کھڑا نہیں ہونا، یہ میرا باپ ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا ادب ہے، میں نے اس کے سامنے کیسے کھڑے ہوں۔ اور دین والدین کا تو بڑا ادب ہے، بڑا مقام ہے، والدین کا بڑا مقام ہے، بڑا ادب ہے۔ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ میرے آقا نے فرمایا جو چھوٹوں کا رحم نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عام طبقے کی بات ہو رہی ہے، اپنے سے بڑے کی بات ہو رہی ہے، اپنے سے چھوٹے کی بات ہو رہی ہے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آتے ہیں، ارے ان کا تو بڑا مقام ہے، ان کا تو بڑا درجہ ہے، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ ارے جو تجھ سے عمر میں بڑا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کا احترام کیا کر، جو تجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کر۔ یہ ہمارا دین، ہم نے نصاب دین کو، تعلیم مصطفیٰ کو آج بلا دیا، ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم کس سمت کی طرف گامزن ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم دین سے دن بہ دن دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دینی ماحول سے ہم نے اپنے بچوں کو دور رکھا ہوا ہے، اور جیسے جیسے بچوں کے اوپر ماحول کا رنگ نمودار ہوتا ہے، وہ رنگ چڑھتا ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اب یہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا، اب اس بچے پر ہمارا کنٹرول نہیں رہا، یہ شکوہ تو کرتے ہیں لیکن والدین اپنی ذمہ داریاں بھول چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ بات کر لوں، والدین اپنی ذمہ داریاں بھول چکے ہیں، صرف بچہ 3-4 سال کا ہو جائے اس کے لیے اچھے اسکول کا، معیاری تعلیم کا انتخاب کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے بچے کے اوپر نگرانی کرنی پڑتی ہے، نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ میرے بچہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے، اس کے اوپر کون سا رنگ چڑھ رہا ہے۔
ارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ تو کریں. میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے بولیے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ابواہ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے اوپر جو یہودیت کا رنگ چڑھتا ہے وہ والدین کی وجہ سے چڑھتا ہے، اس کے اوپر جو نصرانیت کا رنگ چڑھتا ہے وہ والدین کی وجہ سے چڑھتا ہے، اور اس کے اوپر جو مجوسیت کا رنگ چڑھتا ہے وہ والدین کی وجہ سے چڑھتا ہے. جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور والدین جیسا ماحول اپنے بچوں کو مہیا کریں گے. ایک بچہ اگر یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کے عقائد و نظریات یہودیت والے ہوں گے. ایک بچہ اگر نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کے اوپر جو رنگ نمودار ہوگا وہ نصرانیت کا ہوگا. ایک بچہ اگر مجوسی کے گھر میں پڑتا ہے، مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس کے جو عقائد و نظریات ہوں گے وہ مجوسیت والے ہوں گے. اور ایک وہ بچہ کہ جو آقا علیہ السلام کے غلام کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس کا دینی ماحول ہے، جو اس ماحول میں پروان چڑھتا ہے، ارے وہ مصطفیٰ کا غلام ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کا غلام ہوگا. وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ فقط ایک آنسو میں کہہ دوں غمِ دل، طوفان نور لانے سے ہے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر اثر کرے. اللہ عمل کی